محترم ناظرین، اگلا پروگرام راہ عمل، جس کے لیے معتبر علماء اکرام کے بیانات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ 11 تاریخ کو یہ سورت اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت اتری۔ اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کے جانے کا وقت اب آ چکا ہے۔ تو اس خطبے میں بہت جوش تھا۔ آپ تشریف لے گئے، آپ نے کنکر مارے، اور پہلے دن 10 تاریخ کو تو ایک ہی کو مارتے ہیں، پھر 11 کو تینوں کو، پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا۔ اور مارنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بیت اللہ لیفٹ پہ ہو اور مینا رائٹ پر ہو، یہ مسنون طریقہ ہے۔ لیکن اب چونکہ رش ہے تو جدھر سے بھی جگہ ملے وہی مسنون ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے شخص نے کہا جی نہر میں نہاتے ہوئے میرا منہ قبلے کی طرف ہو یا میری پیٹھ قبلے کی طرف۔ وہ کہنے لگے بھائی نہر میں نہاتے ہوئے تیرا منہ کپڑوں کی طرف ہو، کہیں کوئی چور اٹھا کے نہ لے جائے۔ تو آج کل کنکری مارتے ہوئے یہ نہ دیکھو قبلہ کدھر ہے مینا کدھر ہے، یہ دیکھو راہ کتھوں لبتا ہے، جتھوں راہ لبے اتھوں وڑ جاؤ۔ تو خیر اللہ آل سعود کو جزائے خیر دے، جو انہوں نے خدمت کر دی ہے حرم کی، پچھلے 14 صدی میں ایسی کسی نے نہیں کی۔ اب جس وقت بھی چلے جائیں موقع آسانی سے مل جاتا ہے کنکری مارنے کا۔ تو آپ نے 10 تاریخ کو تو ایک ہی کو کنکر مارے تھے، پھر جب 11 کو گئے تو پہلے کنکر مار کے پھر آپ نے دعا مانگی۔ یہ دعا تھی کوئی پونے گھنٹے کی دعا مانگی آپ نے، پھر دوسرے کو مارے پھر پونے گھنٹے کی دعا کی، پھر تیسرے کو مارے پھر دعا نہیں کی۔ یہاں دعا کیوں نہیں کی کہ یہاں جگہ تنگ تھی، اور پھر وہی بات آ گئی کہ تنگ جگہ کی وجہ سے کھڑے ہونے پر رش اور دھکم پیل، تو آپ نے دعا چھوڑ دی، عمل چھوڑ دیا، اپنے ساتھیوں کو تکلیف سے بچایا، پھر اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اور چونکہ یہ آیت آ چکی، یہ صورت آ چکی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس میں اشارہ تھا کہ اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے۔ تو یہاں جو آپ نے خطبہ شروع کیا ہے اس کا ابتدا بہت دردناک ہے، اور آپ کی آواز میں اتنا جوش پیدا ہو گیا۔ پہلے جتنے آپ نے خطبے دیے اس میں آگے کھڑے ہوتے تھے بتانے والے، ترجمان اور مکبر، جیسے تکبیر کہتے ہیں نماز میں رش زیادہ ہو، تو آپ کا عرفات کا خطبہ بھی مکبر کھڑے تھے جو کہہ رہے تھے اللہ کے نبی یوں فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، ربیہ یہ کہو، ربیہ یہ کہو۔ لیکن 11 تاریخ کے خطبے میں مینا کی لمبائی 4 میل ہے، تو آپ بالکل آخری شیطان کے بعد جو شروع میں ہے وہاں سے آپ بیان کر رہے تھے، اور 4 میل دور تک آپ کی آواز جا رہی تھی، اور قریب کھڑے ہوئے، خیموں میں بیٹھے ہوئے، پہاڑ پہ چڑھے ہوئے، مزدلفہ کے بارڈر پر بیٹھے ہوئے سب لوگ آپ کی بات کو اس طرح سن رہے تھے جیسے آپ میری بات کو سن رہے ہیں۔ اور اس کی ابتدا یہاں سے فرمائی ایھا الناس عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد میری تمہاری ملاقات کبھی نہیں ہو سکے گی۔ یہاں سے شروع کر، باقی سارا خطبہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے۔ عرفات مزدلفہ میں آپ نے آدھی رات کے بعد مستورات کو جانے کی اجازت دے دی، تو آپ کی بیگمات میں حضرت سودا چلی گئی، حضرت ام حبیبہ چلی گئی، حضرت ام سلمہ چلی گئی، اور صحابہ کی بیگمات میں حضرت ابوبکر کی بیگم اسماء بنت ابی عمیس وہ تشریف لے گئیں، اور باقی غیر معروف، یہ معروف تھیں تو ان کے نام حدیث میں موجود ہیں، باقی غیر معروف یعنی آدھی رات کے بعد کمزور لوگ، بیمار لوگ، مستورات والے لوگ، چاہے وہ جوان صحت مند بھی ہوں، تو اپنی مستورات کو لے کر 12 بجے کے بعد وہ وہاں سے نکل سکتے ہیں مینا کے لیے۔ لیکن آپ نے کہہ دیا کہ دیکھو کنکریاں فجر طلوع صبح صادق کے بعد ہی مارنا، صبح صادق کے بعد۔ لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے ہوئے ٹکا دیں، تو آپ نے ان کو دہرانے کا حکم نہیں دیا کہ بھئی تو دہرا، تیری کنکری نہیں ہوئی، دوبارہ کر، یہ آپ نے نہیں فرمایا۔ تو لگتا ہے کوئی گنجائش ہوگی اس میں، بہرحال میں مسائل میں نہیں پڑھتا، جو کہ مسائل میں اختلاف ہے، تو یہ اہل فتویٰ کا کام ہے۔ اس کے بعد 12 تاریخ کو آپ نے اجازت دے دی، جو جانا چاہیں چلے جائیں کنکری مار کے، تو لوگ کنکری مار کے جاتے رہے، نکلتے رہے، لیکن زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ہی رہے۔ پھر آپ 12 کو زوال کے بعد تشریف لے گئے، اسی طرح تینوں شیطان کو کنکری مار کر 2 پر دعا مانگی، پونا گھنٹہ، تیسرے پر ایسے ہی آ گئے۔ پھر 13 کی زوال کے بعد آپ نے یہ تینوں کنکریاں اونٹنی پر بیٹھ کر ہی آپ نے رمی فرمائی، اور وہاں سے خیف و بنی کنانہ تشریف لے گئے۔ زور، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازیں آپ نے وہاں پڑھیں۔
وہاں حضرت عائشہ نے کہا کہ میرا عمرہ رہ گیا تھا، میں نے عمرہ کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیرا حج ہو گیا؟ کہ نہیں، میری باقی ساری سوکنوں نے کیا ہے، میرا رہتا ہے، میں نے کرنا ہے۔ تو ایک مقابلہ تو ہوتا ہی ہے۔ تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے بھائی کو بلا کر کہا کہ جاؤ اپنی بہن کو مسجد عائشہ، جس کو اب ہم کہتے ہیں تنعیم، ہمارے لیے کتنی سہولت اللہ نے کر دی کہ اب آرام سے وہاں جا کے احرام باندھو اور آ جاؤ عمرہ کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ کی برکت سے ہمیں یہ دولت مل گئی ہمیشہ کے لیے۔ تو ان کو بھیجا عمرہ کرا کے، جب آ جاؤ پھر مجھے بتانا۔ تہجد میں آپ اٹھے بیت اللہ، راستے میں حضرت عائشہ ملی، آ رہی تھی اپنے بھائی کے ساتھ، جاتے ہی آپ نے نفل نہیں پڑھے، طواف وداع کیا۔ طواف وداع کے بعد آپ ملتزم سے اس طرح چمٹ گئے، اس طرح دونوں ہاتھ لگا دیے اس طرح، سینہ ملتزم کے ساتھ اور یہ گال اس طرح۔ وہ بہت دیر اس طرح کھڑے اللہ سے اپنے رب سے باتیں فرماتے رہے، کچھ دعائیں مانگتے رہے۔ کیا بات ہوئی وہ اللہ جانے اور اللہ کا نبی جانے۔ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو بیمار ہو گئی ہوں، طواف وداع نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے کہا کوئی نہیں، جب میں نماز پڑھاؤں گا نا تم اونٹنی پر بیٹھ کر ہمارے نمازیوں کے پیچھے سے طواف کر لینا۔ تو آپ نے وہ فجر کی نماز پڑھائی۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا آپ فجر کی نماز اس رات اپنے والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا۔ یہ آیت آپ نے پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ طور پڑھی، دوسری کا وہ نہیں بتایا، لیکن پہلی رکعت کا بتایا کہ سورۃ والطور کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے زمزم کا پانی بھروایا۔ کسی نے کہا جی حضرت صفیہ کا تو مینسز آ گئے، کہ یہ تو ہمیں روک دے گی۔ پھر آپ نے کہا اس نے طواف زیارت کر لیا؟ کہا جی کر لیا۔ کہ کوئی نہیں، طواف وداع چھوڑ دے، کوئی بات۔ پھر اس کے بعد آپ نے سب کو الوداع کیا اور آپ خود مدینہ کے طرف روانہ ہوئے، اور تقریباً آس پاس 22 ذوالحج کو آپ ذوالحلیفہ پہنچے۔ آپ نے فرمایا آج رات ہم ادھر ہی قیام کریں گے، گھر نہیں جائیں گے۔ ایک بات یاد آ گئی، جس سال آپ نے حج کا اعلان فرمایا اس سال چیچک پھیل گیا، اسمال پاکس ایک بیماری تھی، وہ پھیل گئی، بہت سے لوگ حج سے رہ گئے۔ یہ 1.25 لاکھ ٹوٹل صحابہ نہیں، صحابہ اس سے بھی زیادہ ہیں، بہت سے لوگ آ نہیں سکے چیچک کی وجہ سے۔ وہ چیچک قیامت تک کے لیے ایک رحمت بن گیا۔ صحابہ کو ہوا کہ حج سے رہ گئے، حج سے رہ گئے، حج سے رہ گئے۔ تو آپ نے کہا رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کے برابر ہو گیا۔ یہ اس چیچک کا صلہ ملا، اس بیماری کا صلہ ملا کہ ان کی دلجوئی تھی، اور قیامت تک کے لیے ہمارے مزے کروا دیے کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو ہمارے لیے بھی موج کر دی۔ اس لیے ماشاءاللہ اب رمضان میں جو رش ہوتا ہے وہ حج سے کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ 27 کی رات کا رش تو حج سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ 6 کلومیٹر تک صفیں لگی ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اور ایسے 29 کی رات کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ تو ذوالحلیفہ آپ نے رات گزاری، اور صبح مدینہ کو چلے تو سامنے احد پہاڑ تھا۔ تم ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ آپ نے کہا جبل احد جنت میں جائے گا، جنت کے دروازے پر ہوگا۔ اور مدینہ میں انٹر ہونے سے پہلے یہود کی سائڈ کی طرف ایک پہاڑ تھا جبل عیر، کا یہ جہنم کا پہاڑ ہے، احد جنت کا پہاڑ ہے۔ یہ آپ کے حج کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ مسائل چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، وہ آپ ساتھ رکھیں، وہ ساتھ رکھیں، اور کوئی مسئلہ بنے تو علماء ساتھ ہو تو ان سے پوچھ لیا کریں۔ البتہ یعنی ہر غلطی کی موجود ہے، تلافی موجود ہے، 1 بکرا دے دو، 2 دے دو، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے قربانی کھل کے کرو۔ میرے نبی نے 63 اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ، اور ایک اونٹ میں 7 آدمیوں کا حصہ ہوتا ہے، 7 آدمیوں کا حصہ ہوتا ہے۔ تو کوئی 450 کے قریب سب آپ نے ایک ہستی نے قربانیاں کی اور اس کا گوشت تقسیم کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جس کو رزق دیا ہے وہ وہاں خرچ کرے اور لوگوں کو کھلائے، تو اللہ کو بہت انتہائی پسندیدہ ہے۔ تو چند
بنیادی چیزیں ہیں، میں آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو حج کی بنیاد ہیں اس کی تلافی کوئی نہیں ہے۔ کنکریاں آگے پیچھے ہو گئیں، بکرا دے دو، بال منڈانے آگے پیچھے ہو گیا، بکرا دے دو، ناخن کاٹ لیے، بکرا دے دو، خوشبو لگا لی، بکرا دے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن حج کی پہلی بنیاد ہے جو حضرت آدم نے رکھی، وہ ہے توبہ۔ توبہ کر کے نہیں آئے تو ان سارے بکرے وڑ چھڑو، تلافی کوئی نہیں۔ حج کا مقصود توبہ ہے، جس کی بنیاد اماں اور ابا نے رکھی۔ آدم اور حوا عرفات میں بیٹھ کر کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ یا اللہ بس ہمیں معاف کر دے۔ تو ہر مرد عورت جو عرفات کی وادی میں قدم رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہے، میرے بندے توبہ کرنے آنا ہے، حاضری لمامن نامی توبہ کرنا ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے اس دن؟ فرشتوں سے کہتا ہے، میرے دیکھ لو میرے فرشتوں، آج میرے بندے آئے ہیں، آج میرے بندے اور بندیاں آ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے آج اتنے گناہ لے کے آؤ جتنے بارش کے قطرے، اتنے گناہ لے کے آؤ جتنے درختوں کے پتے، اتنے گناہ لے کے آؤ جتنے ریت کے ذرے، اتنے گناہ لے کے آؤ جتنے جب سے ٹائم شروع ہوا ہے اس میں پیدا ہونے والے دن اور رات، اتنے لے کر آؤ، اور یہاں بیٹھ کر مجھ سے کہو توبہ، تو میں سارے معاف کر کے تمہیں واپس بھیجوں گا، ایک بھی تمہارے ذمہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ سب بھائی بہنوں سے تو گزارش ہے کہ ہم توبہ کرنے جائیں۔ توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا، لفظی مطلب ہے واپس آ جانا، یا اللہ پہلے اور راہوں پر تھے اب تیری راہوں پہ واپس آ گئے۔ اور پھر اگر کبھی ٹوٹ بھی جائے انسان جو ہے تو ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے، دوبارہ کر لیں گے، چونکہ معاملہ اللہ کی ذات سے ہے، کوئی پاکستان سے کے بادشاہ سے تو نہیں، یا ہندوستان کے یا ایران کے امریکہ کے عرب سے عجب کے بادشاہ نہیں، مطلب ہے کہ انسانوں سے معاملہ نہیں، اللہ سے معاملہ۔ اور اللہ کو نہ میرے گناہوں کا اثر پڑتا نہ میری نیکی کا اثر پڑتا۔ میں معاف کرنے میں دیر کیوں کرتا ہوں کہ میرے اوپر سکھیرا صاحب نے جو زیادتی کی اس کا میرے اوپر اثر ہے، جب تک وہ اثر باقی میرا معاف کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی، میرے بندو تم مجھے نفع دینا چاہو تو تم اس قابل نہیں ہو، نقصان پہنچانا چاہو تو اس قابل نہیں ہو، تم سارے نیک ہو جاؤ تو مجھے فرق نہیں پڑتا، تم سارے بدماش ہو جاؤ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا سب سے سوکھا کام ہے اللہ کو منانا، سب سے آسان کام ہے اللہ کو منانا۔ کائنات میں سب سے آسان ترین اللہ کو منانا ہے، سارے رشتے منانے اوکھے ہیں، اللہ کو منانا 1 سیکنڈ کی بات ہے۔ دل میں نیت پکی ہو اور زبان یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دو، میرے رب کی قسم اتنے گناہ ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک پہنچے ہوں، تو اللہ کہتا جاؤ معاف کر دو، جاؤ معاف کر دو۔ وہ پوچھتا بھی نہیں، مڑتا نہیں کرے گا، ہم تو پکا کرتے ہیں ہاں بھائی آئندہ تو نہیں کرو گے، وہ پوچھتا بھی نہیں ہاں بھائی اگر ان کی صلاح ہے اگاں کی صلاح ہے کرنے ان کے نہیں کرنے جی نہیں کرنے، اچھا جہاں تاں معاف کیتا، یا اللہ معافی مل سکتی کا یہ کیوں کہتے ہو مل سکتی، جاؤ میں نے کر دیا کر دیا۔ اور دروازے پہ جا کے ٹوٹ گئی توبہ، یہاں سے وہاں 15 فٹ کے فاصلے پر، تو اب کیا ہوگا کہ پھر کر لینا میں پھر معاف کر دوں، گھر جاتے جاتے پھر ٹوٹ گئی پھر کیا کروں گا، پھر کرنا میں پھر معاف کر دوں، اگر میں روز توڑوں تو پھر کیا کروں گا، پھر کرنا میں پھر معاف کر دوں گا۔ میرے نبی نے کہا دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے اور تم 70 دفعہ کرو تو اللہ 70 دفعہ تمہیں معاف کرے گا، اور 1 دفعہ بھی برا نہیں منائے گا، کرو صحیح۔ یہ شیطان چکر دے گا کہ ایسی توبہ دا کی فائدہ، اتھے کرو اتھے توڑ دیو، بڑا فائدہ ہے، کیا پتہ درمیانی وقفے میں ہی اللہ بلا لے اور پاک صاف پہنچ جاؤ۔ میں گیا نواب شاہ، چلہ تھا میرا، تو وہاں ایک گھر میں ہم نے وہاں کے وڈیرے اکٹھے کی، انہوں نے بتایا یہ ایک وڈیرا آیا ہوا ہے بڑا ظالم اور بہت جابر اور پتہ نہیں کیا کیا، تو بڑی بڑی مونچھیں، بیان میں وہ بیٹھا رو رہا تھا، میں نے توبہ کروائی، میں بیان میں کرواتا ہوں، اس نے زور سے کہا یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔
ڈیرے میں جا کر کہا سائیں اساں توبہ کر لئیے، اور شام کو مر گیا۔ ساری زندگی گزری کس کام میں، اور موت آئی توبہ کر کے، سب معاف۔ توبہ بڑا زبردست اللہ نے دروازہ رکھا ہے، نہ عدد کی قید ہے نہ عمر کی قید ہے۔ ہاں بھائی 60 سال عمر ہو گئی اب توبہ قبول نہیں، ہاں بھائی 1000 دفعہ ٹوٹ گئی اب قبول نہیں، کہتا 1 کروڑ دفعہ توڑ پر کر صحیح معاف، 100 سال کی عمر میں کر صحیح معاف، نہ نظر آئے نہ دکھائی دے، نہ ٹورا جائے نہ اٹھا جائے، لوگ کہیں ہن تیری توبہ دا کی فائدہ، انا ہو گیا ٹوریا جاندہ نے ہن پہ کرے نہ توبہ۔ میرا لگا آ جا ان کی نہ سنائی تو سب دیوانے مجھے جانتے نہیں، آ جانا تیری اس حال میں بھی معاف کروں گا۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ بھائیو بہنوں توبہ ضرور کر، اللہ بڑا کریم بڑا کریم، اس کے معاف کرنے کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں باغی نہ بنے، گناہگار اور چیز ہے، مجرم اور ہے، باغی اور ہے۔ باغی ہے کیوں ہے جو شراب پیتا کیوں ہے، زنا کیتا تھا کیوں کہ سارے کر دے پر میں کیتا تھا کیوں ہے، یہ باغی ہے۔ باغی کا قانون اور ہے اور ملزم کا قانون اور ہے۔ جی غلطی ہوگی کر بیٹھے ہیں جی ہو گئی، یہ اور ہے، میں کیتا کی ہو گیا یہ اور ہے۔ اللہ کا یہ قانون بھی نہیں کہ شمر اور حسین کو ایک کرسی پہ بٹھا دے۔ کربلا میں سر کٹانے والے اور ایمان کے سودے کرنے والے اگر ایک ہی جگہ پر بیٹھ جائیں تو پھر تو ساری شریعت کو آگ لگا دو۔ تو ایک میرے رب کا نظام بھی تو ہے، اگر رات کو ناچنے والی اور رات کو رونے والی کو اس نے ایک کر دینا ہے تو اتنی بڑی شریعت کیوں اتاری؟ حسین اور ابن زیاد کو ایک ہی تخت پہ بٹھانا ہے تو اتنا بڑی کربلائیں کیوں قائم کی؟ تو یہ تصور بڑا غلط ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ معاف کرے گا۔ اے میں مولوی ڈرائی جان دینا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ معاف کرے گا۔ آپ پہ تمہاری دکانیں تو کھولتا نہیں، تمہاری فیکٹریاں تو آپ پہ چلتی نہیں، وہاں تو سر پہ بیٹھے ہوئے۔ تو جنت بھی ایک میرے رب کا نظام ہے، اس کی رضا بھی میرے رب کا ایک نظام ہے۔ ایک اس کی رحمت ہے جس کو چاہے معاف کرے، ایک اس کا قانون ہے جس میں کھرے کھوٹے کو الگ کرنا ہے۔ تو ایک عرفات کا سب سے، دیکھو میرے نبی نے کوئی نفل نہیں پڑھے، کوئی تلاوت نہیں کی، بس دعائیں مانگتے رہے، 2 نمازیں کٹھی پڑھ کے 2 رکعت۔ تو عرفات کے سب سے بڑے عمل کوئی مسنون چیز نہیں، اتنے باری اے پڑھو، اتنے باری اے پڑھو، اتنے 100 باری اے پڑھو، تمہارے ندامت کے آنسو ہیں اور تمہاری ٹھنڈی آہیں ہیں، یہی عرفات کا عمل ہے کہ یا اللہ بس جاندی کر، معاف کر، آ گئے ہیں، مہربانی کر، بس کر، معافی دے دے۔ یہ عرفات کا عمل ہے۔ منا کا عمل ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنیاد رکھی، باب وہ ہے جذبات کی قربانی، اللہ پر جان مال قربان کر دینا، مال کے غلام نہ بننا، جان کے غلام نہ بننا، اللہ کے غلام بننا۔ جان مانگی جان دے دی، اولاد مانگی اولاد دے دی۔ 2 دفعہ فرشتے روئے ہیں، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، ایک حدیث میں نے پڑھا۔ ایک دفعہ جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے طائف میں، یہ واقعہ پہلے بتا دیتا ہوں، دوسرا بعد، پہلا واقعہ بعد میں بتاتا ہوں۔ جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے، ابھی میں عمر پہلی دفعہ مجھے وہ ویزا ملا تو میں طائف گیا اور وہ جگہ دیکھی جہاں ہمارے نبی کو پتھر پڑے، پھر آپ بے ہوش ہو کے گرے، پھر آپ کو اٹھا کے ایک جگہ آپ کے غلام زید نے ڈالا، وہ سارا میں نے جگہ جا کے آنکھوں دیکھا حال جیسے کہتے ہیں، اوپر ایک چھت پہ چڑھ گیا ایک جگہ اور میں ساری وادی دیکھتا رہا جہاں آپ کو پتھر پڑے تھے۔ تو آپ کے بے ہوش ہونے پر آسمان کے فرشتے روئے تھے، اور پہلی دفعہ روئے تھے جب مینا کی وادی میں 6-7 سال 8 سال کا بچہ اسماعیل اور سامنے 94 سال کا بوڑھا باپ ابراہیم، چھری دبائی ہوئی ہے، چھپائی ہوئی ہے، اور بیٹا باپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ پہلی دفعہ اپنے ہوش میں باپ کو دیکھ رہے ہیں، پہلے ایک دفعہ آئے ہیں ابراہیم تو اس وقت آپ بالکل چھوٹے تھے، تو آج پہلی دفعہ ہوش میں باپ کو دیکھ رہے ہیں۔
وہ پتہ نہیں کیا کیا جذبات سے دیکھ رہے ہیں، اور اوپر سے ابا کی طرف سے ایک دم فرمان آتا ہے، بیٹا تیرے ذبح کا حکم ہو چکا ہے، کیا کہتے ہو؟ ہو اب تو وہ پہاڑی پورا ہٹا دیا سعودی گورنمنٹ نے، ورنہ وہ جہاں وہ گھر وہ مینا کی طرف منہ کرو بیت اللہ مکہ میں کھڑے ہو کر، تو لیفٹ میں وہ پہاڑ تھا، اس کے اندر ایک گھاٹی تھی۔ تو میں قربان جاؤں، حضرت حاجرہ نے بچے کو اس طرح تیار کر دیا تھا کہ یا ابا تفعل، ابا جی جلدی کرو، دیر کیوں کرتے ہو، دیر کیوں کرتے ہو؟ یا ابا تفعل، واو نہیں، فا نہیں، ثم نہیں۔ قرآن حرفوں سے اشارے کرتا ہے، حرف گرا کے معنی بتاتا ہے، حرف بڑھا کے معنی بتاتا ہے۔ یہاں ایک حرف گرا کے اللہ نے معنی بتایا ہے، یا ابا تفعل، الف کو گرایا ہوا ہے، الف گرا کے اسماعیل کے ایمان کا، جذبے کا، خوشی کا اظہار ہو۔ ابا جی جلدی کرو، پھر آپ دیر کیوں کر رہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے، وہ سمجھے کہ شاید اس کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پھر فرمایا پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی پتہ۔ آپ نے گھاٹے کا سودا نہیں بتایا، نفع کا بتایا۔ آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے۔ دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم ذہن سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا ہاں ایک بات ہے، میری ماں کو ضرور دکھ ہوگا، کیونکہ میں تو اس کا اکیلا ہوں۔ تو اپنا کرتا اتارا، کہ ابا جی یہ کرتا میری اماں کو دے دینا، میں جب یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اس کو تسلی ہو جائے گی، اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا، ادھر نہ لے جانا، میری ماں شاید مجھے دیکھ کے بہت دکھی ہو، کٹا ہوا سر کوئی سوکھا کام۔ ابا جی مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ، کہیں آپ کی نظر میرے اوپر پڑے اور آپ کا ہاتھ نہ کانپ جائے۔ اب باپ ہو میرے بھائی، 94 سال کا بوڑھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، بچہ ذبح کرنے کا حکم آ چکا۔ جب انہوں نے گھٹنے پہ ان کی کمر پہ ٹکائے نا، اور سر کے بال پکڑ کر یوں سر اوپر اٹھایا، اور چھری ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں سر کے بال، ایک ہاتھ میں چھری، اور یوں آسمان کو دیکھا، اور بچہ نیچے لیٹا پڑا ہے اور چھری یہاں آ چکی ہے، ہاتھ یہاں ہے، تو یوں دیکھا کہ اے اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہو کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں زیادہ جگہ پکڑ لی ہے۔ ایسی بات نہیں میرے اللہ، میرے دل میں تو ہی تو ہے، اور اگر میرا کوئی امتحان ہے تو مجھے پاس کر دے بس۔ اس پر ساتوں آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی، چلا دی چھری، آسمان سے حکم آ گیا نہیں چل سکتی، سٹاپ، فل سٹاپ۔ دوسری بنیاد ہے کہ ہر حاجی سیکھ کر آئے کہ یا اللہ تیرے اوپر کس طرح سب کچھ لگانا ہے، بچانا نہیں لگانا ہے۔ جھگی پھونک تماشا ویک، لگانے کا مزہ بہت اعلیٰ ہے بچانے سے۔ اور ایک ہے مال لگانا، وہ تو بڑے سخی موجود ہے۔ ایک ہے جذبات قربان کرنا، جو باپ بیٹے نے کیے، جذبات کی قربانی، احساسات کو کچل دینا، یہ کروڑوں روپے خرچ کرنے سے زیادہ مشکل سخاوت، بہت بڑی سخاوت ہے اپنے احساسات و جذبات کو اللہ پہ قربان کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز، ان کی بیگم کی ایک باندی تھی، اس سے وہ بہت پیار کرتے تھے، اور اپنی بیگم سے کہتے مجھے یہ ہدیہ کر دو۔ باندی بغیر نکاح کے جائز ہے، وہ بیگم کہتی میں نے نہیں کرنی۔ جب وہ خلیفہ بنے تو ان کی بیگم نے اس باندی کو تیار کیا، دلہن بنایا، اور حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیا کہ پہلے میں آپ کو انکار کرتی تھی، آج آپ کو میں گفٹ کرتی ہوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز اس کو دیکھ کر کہنے لگے تو کون ہے؟ فلاں ہوں۔ کہاں سے آئی؟ کہ میں موصل سے لائی۔ تیرا مالک کون تھا؟ فلاں تھا۔ زبردستی لایا گیا تجھے؟ کا زبردستی لایا گیا۔ حکم دیا
اس کو اس کے مالک کے پاس واپس بھیج دیا جائے۔ وہ کہنے لگی این وجدک یا امیر المومنین، امیر المومنین وہ آپ کا عشق کہاں گیا جو میرے ساتھ تھا؟ کہا وہ اس وقت پہلے سے دگنا ہے، لیکن تجھے اللہ کے حکم پہ قربان کرتا کہ اب میں عدل کی کرسی پر بیٹھا ہوں، اب میں نے عدل کو زندہ کرنا ہے، جذبے کو نہیں۔ یہ دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، آپ کو بھی دے دے، ہماری مسورات کو بھی دے دے کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے سامنے اپنے جذبات کو کچل لیں۔ تیسری چیز جو ہمیں ملی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت کی ذمہ داری ملی، تبلیغ کی ذمہ داری ملی، جو آپ نے منا میں 2 دن 10 اور 11 کو کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آنا تمہارے ذمہ ہے۔ تبلیغ کا یہ مبارک کام جو اس وقت 6 بر اعظم میں ہو رہا ہے، ابھی ہم انگلینڈ اور ترکی کا سفر کر کے میں واپس آیا ہوں، ابھی تو ہڈیوں سے وہ تھکاوٹ ہی نہیں نکلی کہ آپ بھائیوں کی زیارت اللہ نے مقدر فرما دی۔ تو یہ تبلیغ کا مبارک کام جو اس وقت 6 بر اعظم میں پھیل چکا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کی فرقہ واریت سے پاک ہے، آپس کی نفرتوں سے پاک ہے، یہ محنت ہمیں میدان منا میں اللہ کے نبی نے سپرد فرمائی کہ میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ تو وہاں جانے والا ہر مرد عورت وہ اس بات کا مکلف بن جاتا ہے کہ اب اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ دنیا میں کوئی 7 ارب انسان ہیں اور ان تک پیغام پہنچانے کے لیے اس 1.5 ارب امت کو چنا گیا ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچائیں، کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا تو نبوت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمے کا پہلا حصہ ہے، اس کا تقاضا ہے لا الہ لا الہ لا الہ، یہ ایک حصہ ہے، کسی کے آگے نہ جھکو، الا اللہ صرف اللہ کے آگے جھکو، محمد الرسول اللہ محمدی بن کے اللہ کو دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ، اور لا نبی بعدہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کا تقاضا ہے کہ آپ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچاؤ۔ بس یہ اس نبی پاک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے اس مبارک اور مقدس پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچائیں۔ اگر ہم یہ کرنے والے بن گئے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمارے ذریعے سے پتہ نہیں کن لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے گا۔ یہ چند ایک چیزیں تھیں جو حج کے بارے میں آپ سے عرض کی تھیں۔ یہ آخری بات ہے، یہ دعوت کی مبارک محنت، یہ تبلیغی جماعت سے منسلک نہیں، نہ میں آپ کو تبلیغی جماعت کے لیے تیار کر رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ دین پہ چلنا ہمارے ذمے ہے کلمے کی وجہ سے، اور دین کی بات آگے پہنچانا ہمارے ذمے ہے ختم نبوت کی وجہ سے۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو آپ کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ 89 میں ایک جماعت پیدل چل رہی تھی فرانس میں، تو 4 لڑکیاں آ گئیں اور گاڑی کھڑی کی، ان کو نکال کے پیسے دیے کہ آپ پیدل کیوں چل رہے ہیں، یہ پیسے لیں اور بس پہ سوار ہو جائیں۔ وہ کہنے ہمارے پاس پیسے ہیں، تو پیدل کیوں چل رہے ہو؟ انہوں نے ان کو بات سمجھائی کہ ہم اس لیے پیدل چل رہے ہیں کہ اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت دیتے۔ وہ لڑکیاں کہنے لگی اچھا اب ہمیں سمجھ میں آیا آپ کون ہیں، ہمیں پتہ چل گیا آپ کون ہیں۔ انہوں نے پوچھا کون ہیں ہم؟ کہا آپ نبی ہیں، آپ سارے نبی ہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا ہم نبی ہیں؟ کہا ہماری بھی دینی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام کرنے والے نبی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی نہیں ہیں، البتہ ہم اس نبی کی امت ہیں جو ہمارے ذمے یہ کام لگا گیا تھا کہ میرے بعد میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ تو ان 4 بچیوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئیں۔ یہ پھر پیدل چل پڑے، تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر واپس آ گئیں، وہ گاڑی پر تھے،
تو انہوں نے گاڑی کھڑی کی، ڈگی کھولی، وہ فروٹ ہی فروٹ تھے. کئی ہم آپ کے لیے گفٹ لائیں ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم تو پیدل چل رہے ہیں، ہم کہاں سے اٹھائیں گے. تھوڑا تھوڑا انہوں نے سب نے لے لیا. پھر کہنے لگے وہ پوچھ لیں گے آپ کا اگلا پڑاؤ، آپ کا ڈیسٹینیشن کون سا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں جگہ ہیں، اتوار کو فلاں جگہ. تو اتوار کو وہ اپنے ساتھ 8 لڑکے لڑکیوں کو لے کر آئیں اور ان کو کلمہ پڑھایا. یہ صرف پیدل چلنے پر اتنے لوگوں کو ہدایت مل گئی. بات کرنے کا اثر کتنا ہوگا. ایسی میں رائمنڈ پڑھتا تھا، 1978 کی بات ہے. ایک فرانس سے پادری آئے، پیرس سے، کچھ 6.25 فٹ ان کا قد، دبلے پتلے، 80+ اس وقت تھے جب وہ رائمنڈ آئے تھے. مسلمان ہوئے آخری عمر میں. تو ان کے قصے کا پتہ چلا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں 30 سال سے قرآن پڑھ رہا تھا اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ دین اسلام سچا دین ہے، لیکن مجھے کوئی مسلمان اس کے مطابق نظر ہی نہیں آتا تھا. تو پھر میں شک میں رہتا تھا کہ قرآن سچا کہ مسلمان سچے. تو تیونس سے 1 اربوں کی جماعت گئی وہاں. اس جماعت کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے ان کو اپنے گرجے میں ٹھہرایا. تو 24 گھنٹے ان کو دیکھا. تو اس کے بعد کہنے لگے کہ 30 سال کے بعد میں نے کچھ قرآن کی جھلک تم میں دیکھی ہے. انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے.